آج ماہ رمضان المبارک کے آخری ہفتے کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف ایک بار پڑھ لو۔ طریقہ میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب سے ہے۔ آج رمضان المبارک کا آخری ہفتہ ہے، آج آخری موقع ہے۔ یہ ایک آیات صرف میرے بھائیوں میری بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجات کو پورا کر جائیں گے۔ آج میرے تمام دکھیاری بہن بھائی بزرگ جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں میرے بھائیوں، آج 26 رمضان المبارک اور ہفتے کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران ہی غیب سے آواز آ جائے گی اور آؤ اپنا رزق لے جاؤ، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ہر گھڑی رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، بدکار ہو، رمضان المبارک کے مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، رب کی ذات عطا فرماتی ہے، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں آخری ہفتے کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اکابرین فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری ہفتے کے دن میرے بھائیوں الوداعی ہفتہ ہے۔ میرے بھائیوں، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس گھر کے تمام بگڑے کام سنور جاتی ہیں، تمام بیماریوں کو شفاء کلی نصیب ہو جاتی ہے، دکان دفتر کاروبار میں عروج ہو جاتا ہے، میرے بھائیوں ترقی ہو جاتی ہے، مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ اور آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے 700 کروڑ بھی مانگے گا تو رب کریم اس کو دے دے گا۔ میرے بھائیو، رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو خوشی اور دل کو سکون ملتا ہے، ہر گھر میں رونق، اور صبح سحری میں رونق، شام افطاری کے دسترخوان میں رونق ہو جاتی ہے، بے شمار رحمتیں ہو جاتی ہیں، نعمتوں کے سامنے بیٹھنا، دن رات عبادت کرنا، میرے بھائیو صبح نماز فجر پڑھنا، سارا دن نماز تسبیحات اعمال کرنا، رب کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہنا، بے شمار نعمتوں کے باوجود بھی رب کو راضی کرنے کے لیے تمام نعمتوں سے اجتناب کرنا، تمام گناہوں سے بچنا، اور افطاری کے دسترخوان پر میرے بھائیوں میری بہنوں زبان کے ساتھ خشک منہ کے ساتھ جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے رب ہر حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ آج رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہے، آج آخری ہفتہ ہے، الوداعی ہفتہ ہے۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر آپ نے ماہ رمضان المبارک کو ابھی تک عام مہینے کی طرح گزارا ہے، ابھی تک ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی حاجات کو پورا نہ کرایا، ابھی تک رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی خواہشات کو پورا نہ کرایا، تو آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کے آخری ہفتہ ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا غیب سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ پڑھنے والا غیب سے میرے بھائیوں آواز کو سن لیتا ہے کہ فرشتے آ چکے ہیں، قبولیت ہو چکی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رب کو راضی کر لیتے ہیں، اب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، الوداع ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں اگلا سال رمضان المبارک ہمارے مقدر میں آئے نہ آئے۔ آج رمضان المبارک کے آخری موقع ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہفتے کا دن ہے، ہفتے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ اگر کوئی غیبی خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے ہر طرح کی نحوست بیماریوں سے پریشانیوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو آج ماہ رمضان المبارک کے آخری ہفتے کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ خاص الخاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ قرآنی آیات اتنا خاص الخاص ہے، یہ وظیفہ میرے بھائیوں اتنا خاص الخاص ہے کہ آپ کی آسانی کے لیے سکرین پر دکھا دیا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری ہفتے کے دن پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ صبح سحری میں پڑھ لیں، افطاری میں پڑھ لیں، پورا دن دکان دفتر کاروبار سفر جہاں موجود ہیں، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرو، غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کی ہر حاجات پوری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات آپ وظیفہ مکمل کر رہے ہوتے ہیں اور غیب سے آواز آتی ہے رب راضی ہے، او اپنا رزق لے جاؤ، رب نے تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دی ہے۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے رزق کا دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے، تنگ دستیوں کا پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج 26 رمضان المبارک اور آخری ہفتے کے دن وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو
ایسا عمل بتاؤں گا جو آپ کو جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا، رب کی حفاظت میں بھی لے کر جائے گا، آپ کی ہر حاجات کو بھی پورا کرائے گا۔ آج ماہ رمضان المبارک کے آخری ہفتے کے دن ایک ایسا مستند، ایک ایسا مجرب، ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ واقعی کوئی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو، رب کی رحمتوں برکتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو آج غیبی مدد کا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی پر کروڑوں کا قرضہ ہے، غیبی طریقے سے قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ 26 رمضان المبارک آخری ہفتے کا دن ہے، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے، ماہ رمضان المبارک کے آخری ہفتے کی خصوصی دعا کر رہا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کا الوداعی ہفتہ ہے، یہ ہفتہ ہم سے دور ہو رہا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں سمیٹتے جا رہا ہے۔ مولا کریم، رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کی رحمتوں کو، برکتوں کو پورے سال کے لیے میرا خود سفر بنا دے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرما دے۔ آج رمضان المبارک کی آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آخری قبولیت کی گھڑیوں میں جو کوئی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، جو کوئی منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھا ہے، جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے سچی توبہ تک توبہ کا طلبگار بیٹھا ہے، مولا کریم آپ نے غیب سے بخشش فرما دینی ہے۔ اے میرے مالک و مولا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دے، پریشانیاں ختم فرما دے، پریشانیوں رکاوٹوں بنشوں کا خاتمہ فرما دے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو مانگا مقدر فرما دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے۔ آج اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا بھی چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آج کی مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج رمضان المبارک کا آخری ہفتہ اپنے ساتھ قبولیت کی گھڑیاں لیے ہوئے ہیں، بخشش کا سماں ہے، رب کا دربار لگا ہوا ہے، جو مانگ رہا ہے، جتنا مانگ رہا ہے مل رہا ہے۔ اس لیے آج رب کریم سے زیادہ مانگیے گا، جس کو جو چاہیے، جتنا بھی چاہیے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے ایک مرتبہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتا ہے۔ اس نام کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو اس نام سے پکارتا ہے، یا رحمانو پکارتا ہے، ماہ رمضان المبارک کا آخری ہفتہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آپ نے یا رحمانو آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، 33 مرتبہ آپ نے یا رحمانو کو پڑھتے دوران شروع سے اینڈ تک جب تک وظیفہ ختم نہ ہو جائے، میرے بھائیوں میری بہنوں، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، اب رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے تڑپتے ہوئے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ماہ رمضان المبارک کا آخری موقع ہے، آخری ہفتہ ہے، پتہ نہیں کب موقع ملے نہ ملے، یہ وقت قبولیت کا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو 33 مرتبہ پڑھتے دوران اپنی ان حاجات کو، ان خواہشات کو، ان مقاصد کو ذہن میں رکھنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجات، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتیں، تمام کی تمام خواہشات آج پوری ہونے والی ہیں۔ اب یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا،
یا رحمانو 33 مرتبہ توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یا رحمانو سے آپ نے رب سے رابطہ بنا لیا، اب رب سے ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے، اب رب سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اب رب سے اپنی خواہشات کو پورا کرانے کا وقت ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیات ہے کہ جب کبھی رمضان المبارک کے آخری ہفتے کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا جاتا ہے، پڑھنے والے کا مقدر چمک اٹھتا ہے، بند تقدیر کے تالے کھل جاتے ہیں۔ اکابرین فرماتی ہیں، جو کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جس کی اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی سے اپنی کوئی بات منوانی ہے، آج کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہو، من پسند نوکری شادی چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، آج اپنی بڑی سے بڑی حاجات کو، بڑی سے بڑی خواہش کو ذہن میں رکھتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف میرے بھائیوں 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا، جیسے ہی آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ کے گرد ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا۔ رب فرماتا ہے رمضان المبارک کے آخری ہفتے کے دن جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران فرشتہ مقرر ہوگا، آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے فرشتہ آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار آپ نے اس محبت سے پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ جو بھی مانگ رہے ہیں آپ کے نصیب میں لکھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے حق میں بہتری کے فیصلے کرانا چاہتا ہے، اپنے نصیب کے بند دلوں کو کھلوانا چاہتا ہے، بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی اور اندازہ لگایا کہ کون سا نام سب سے طاقتور ہے، نتیجے پر پہنچے کہ یا حیو یا قیوم رب کریم کا سب سے طاقتور نام ہے۔ یا حیو یا قیوم رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا مستحب الدعوات بن جاتا ہے، جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے، جسے پڑھنے والا رب سے جس چیز کی حاجات کرتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کا آخری ہفتہ ہے، آج قبولیت کا ہفتہ ہے، آج آخری موقع ہے تمام امت کے لیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ امت کا مہینہ ہے۔ آج اگر آپ اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو آخری ہفتے کے دن یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم آپ نے صرف اور صرف میرے بھائیو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم میرے بھائیو 100 مرتبہ آپ نے پڑھتے دوران رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور دل کے ساتھ میرے بھائیو آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو آج موقع ہے، اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ میرے بھائیو اس وقت کو، اس گھڑی کو ضائع مت کرنا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کر کہتا کہ آج ماہ رمضان المبارک کا آخری ہفتہ ہے، رمضان المبارک الوداع ہو رہا ہے، یہ دوستی، یہ رشتہ داریاں چھوڑ دو میرے بھائیو، صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے پیروں پر خود کلاڑی مار رہے ہیں۔ میرے بھائیو وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل میں شروع میں پڑھا تھا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، لاڈ کر کے ضد کر کے مانگیے گا، کیونکہ میرا رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ مانگنے والے کی ہر حاجات کو پورا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میرے بھائیو میری بہنوں، آخر میں اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔